یہ جو رات ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اور اس رات کی بڑی ہی برکت آئی ہے، بڑی ہی رحمت والی رات ہے، بڑی ہی عظمت والی رات ہے، اور لوگوں کی مغفرت والی رات ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں عبادت نہیں کرنی چاہیے، اس رات میں عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جن کے عقیدے درست نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اس رات میں عبادت نہیں کرنی چاہیے، کہ اس رات میں عبادت کرنا سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ترمذی شریف کی حدیث بیان کرتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ تو سنیے میں بتاتا ہوں کہ اس رات میں کہاں سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، تو میں کیا دیکھتی ہوں، میری ایک بیچ رات میں آنکھ کھلتی ہے تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر نہیں ہیں۔ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ حضور دوسری ازواج مطہرات کے پاس چلے گئے ہوں گے، یعنی کہ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے، مگر حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ میں خوشبو کے ذریعے نبی کے پیچھے پیچھے چلی گئی، اور جیسے ہی میں خوشبو کے ذریعے گئی ہوں تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور اللہ کر رہے تھے، اور اپنی گناہگار امت کو یاد کر رہے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی آقا علیہ السلام پھیرا، آقا کہنے لگے کہ عائشہ تم کیا سمجھتی ہو کہ اللہ کے رسول حضرت صدیق اکبر کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرے گا، کسی اور بیوی کے پاس چلا جائے گا؟ تو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضور آپ مالک ہیں، جس کے پاس چاہیں جا سکتے ہیں، میری طرف سے کوئی روک نہیں ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آقا سے اتنا کہا، آقا سے پھر میں بولی کہ آقا آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو آقا والی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ کہ تم کو معلوم نہیں ہے آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اور اس رات میں یہ جو رات ہوتی ہے بڑی ہی برکت والی ہوتی ہے، بڑی ہی عظمت والی ہوتی ہے، اور بڑی ہی رحمت والی رات ہوتی ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی پوری شان و شائن کے ساتھ زمین آسمان پر اپنی تجلی فرماتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی بے سہارا جس کو کوئی سہارا نہ ہو وہ مجھ سے سہارا مانگے، ہے کوئی پریشان جس کی زیادہ بڑی پریشانی ہو، چھوٹی پریشانی ہو یا بڑی پریشانی ہو، جو مجھ سے پریشانی بیان کرے اور میں اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں، ہے کوئی بے روزگار جو مجھ سے روزی مانگے جسے میں روزی عطا کر دوں، ہے کوئی جیسے بھی پریشان ہو، ہے کوئی پریشان جس کے گھر میں زیادہ ہی پریشانی ہو اور مجھ سے پریشانی کی دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کر دوں، ہے کوئی پریشان جس کا کام نہیں چل رہا ہو اور میں دعا کر دوں کہ اس کا کام چل جائے۔ اللہ رب العزت اس طریقے سے پوری رات لوگوں سے کہتا رہتا ہے کوئی دعا مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ جس کی میں مغفرت کر دوں، ہے کوئی اس رات میں دعا مانگنے والا جس کی میں دعا قبول کر لوں۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رات میں ایک بنی کلب کا قبیلہ تھا، جس قبیلے میں بکریاں پالی جاتی تھی، جس قبیلے میں بکریوں کو پالا جاتا تھا اور بھیڑوں کو پالا جاتا تھا۔ اب چھوٹا موٹا قبیلہ تو نہیں ہوگا، یعنی پہلے قبیلے گاؤں سے بھی بڑے ہوا کرتے تھے، اب قبیلے میں بکری کتنی پلتی ہوں گی، وہ تو بس بکریاں ہی پالا کرتا تھا، وہ قبیلے کا کام ہی بکری پالنا تھا، تو وہ قبیلہ بکریاں پالتا تھا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بکریاں پالتا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ رب العزت اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے کہ جتنے قبیلے کی بکریاں تھیں اور ان کے جسم پر جتنے بال تھے، اللہ رب العزت ان سے زیادہ اس رات میں لوگوں کی گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو آپ بتائیے کتنی عظمت والی رات ہے، کتنی برکت والی رات ہے، بہت زیادہ برکت والی رات ہے، بہت زیادہ عظمت والی رات ہے۔ اس رات میں جتنا ہو سکے اتنی عبادت کرنی چاہیے،
اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس رات میں جو عبادت کرتا ہے، جو دعا مانگتا ہے، اس کی دعا کبھی رد نہیں جاتی، اس رات میں دعاؤں کو قبول کر لیا جاتا ہے، اس رات میں لوگوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس رات میں دعا مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، عبادت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ رات میں عبادت کرنا کوئی فرض نہیں ہے۔ ہاں، ہم بھی کہتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنا فرض نہیں ہے، مگر ہاں، اگر اس رات میں عبادت نہیں کی تو ہم یہ کہیں گے اس نے اپنے ہاتھ سے گولڈن چانس گوا دیا۔ اس رات میں جس نے عبادت نہیں کی اس نے اس رات میں گولڈن چانس گوا دیا، کیونکہ یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے اور اس رات میں سب اچھے برے کاموں کا ترکیب بنائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جس کو موت دینی ہے، کس کو زندگی دینی ہے، کس کو کتنی روزی دینی ہے، کس کو کیا کام انجام دینا ہے، تمام فرشتوں کو بلا کر اس کام کو انجام دیتا آپ کو دینا ہے، اس کام کا انجام تم کو دینا ہے۔ اللہ رب العزت اس رات میں تمام کائنات کا نظام نے ترکیب بنا دی۔ یہ رات کتنی برکت والی ہے، اس رات کو ضائع نہ ہونے دیں، اس رات کو ایسے ہی نہ گوائیں، ہنسی ٹھٹیوں میں نہ گوائیں، چوراہوں پہ کھڑے ہو کر نہ گوائیں۔ ہماری قوم کا نوجوان اس رات میں جگتا تو ہے، مگر اس رات میں جگنے کے باوجود کبھی ادھر ٹہل رہا ہے، کبھی ادھر ٹہل رہا ہے، مگر ٹہلنے نہیں چاہیے اس رات میں، بلکہ عبادت کرنی چاہیے۔ بس اگر جانا چاہیے ایک جگہ جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قبرستان جایا کرتے تھے اور جانے کے بعد میں قبرستان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے۔ آپ بھی اپنے گاؤں کے قبرستان، اپنے قصبے کے قبرستان، اپنے شہر کے قبرستان، اپنے محلے کے قبرستان جائیں اور جانے کے بعد میں اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے بھائی بہن یعنی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اپنے گاؤں والے، اپنے محلے والے، اپنے قصبے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اگر آپ دعائیں مغفرت کریں گے اس رات کے برکت سے اللہ رب العزت مغفرت فرما دے گا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ مگر نہیں، ایسا ہم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، اس رات میں عبادت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس رات میں جتنی ہو سکے اتنی عبادت کرو۔ یہ رات بڑی ہی برکت والی رات ہے، بڑی ہی عظمت والی رات ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ اس رات میں جو مجھ سے جو چاہے مانگو میں پورا کر دوں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور اس رات میں ہم حضرت اویس قرنی کی سنت کو زندہ کیا کرتے ہیں۔ ہم حلوہ بنواتے ہیں، حلوہ بنوانے کے بعد میں ہم اس رات میں فاتحہ حضرت اویس قرنی کی لگواتے ہیں اور یہ حضرت اویس قرنی کی سنت کو زندہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی اپنی ماں کا کام کیا کرتے تھے، اب کی ماں بیمار رہتی تھی، مگر دل میں یہی خواہش تھی کہ ایک مرتبہ آقا کا دیدار ہو جائے، ایک مرتبہ آقا کا دیدار ہو جائے، بس ایک مرتبہ میں آقا کو دیکھ لوں، ایک مرتبہ آقا کا دیدار ہو جائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت اویس قرنی مدینہ کی سرزمین پر 2 مرتبہ آئے، مگر دونوں مرتبہ حضرت اویس قرنی سے نبی کی ملاقات نہ ہو سکی، نبی کا ظاہر میں زیارت نہ ہو سکی۔ یہ عشق تھا حضرت اویس قرنی کا، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس قرنی کو حضرت عمر اور حضرت علی کے ذریعے اپنا جبہ مبارک بھیجا تھا، کرتا بھیجا تھا اور کہا تھا کہ اویس کو دے دینا اور اس سے کہنا کہ میری گناہگار امت کے لیے مغفرت کرے۔ سبحان اللہ، یہ تھے اویس قرنی۔ آج ہمارے سینوں میں اویس قرنی جیسی محبت نہیں ہے، ماں سے بھی محبت کرتے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی ماں سے بھی محبت۔ ویسے قرنی کی ماں اجازت دیتی، آپ آتے 2 بار آئے، مگر ویسے قرنی کی ماں کہتی کہ بیٹا حضور گھر میں نہ ہو تو واپس آ جانا، میں بیمار ہوں، مجھ سے خود اپنا کام نہیں کیا جائے۔ تو اس رات میں جو ہم فاتحہ لگواتے ہیں حضرت اویس قرنی کی لگواتے ہیں، اویس قرنی کی سنت کو زندہ کیا کرتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے اس رات میں عبادت کرو، حضرت اویس قرنی کی زندہ کرو۔ اور اس رات میں کون سی نماز پڑھنا افضل ہے، کون سی رکعت پڑھنا افضل ہے، کون سی نماز پڑھنی چاہیے، کس نماز سے کیا بینیفٹ ہے، کون سی نماز سے کیا بینیفٹ ہے، کون سی نماز سے کون سا فائدہ ہے، کون سی نماز سے کون سے کام میں برکت ہوگی، کون سی نماز سے کیا ہے، کون سی نماز سے کیا فضیلت ہے، 2 رکعت نماز کی کیا فضیلت ہے، سب بیان کیے جائیں۔
اس رات میں جتنی ہو سکے اتنی اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، جتنی ہو سکے اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے۔ اور اس رات میں لاکھوں ہزاروں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب یہ سوچنے کا مقام ہے، تمام لوگ تو اس رات کے فیض و برکات سے مالا مال ہو رہے ہوں گے، تمام لوگ تو اس رات کی برکت سے فیض حاصل کر رہے ہوں گے۔ اس عظیم رات کو، برکت والی رات سے، عظمت والی رات سے، رحمت والی رات سے، مغفرت والی رات سے فیض حاصل کر رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی مغفرت نہ ہوگی، جن کی کوئی بھی دعا قبول نہ ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنی سوچنے کی بات ہے۔ کتنے بد نصیب لوگ ہوں گے جن کی عبادت اس رات میں بھی قبول نہ ہوگی۔ اس رات میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ کتنے بد نصیب لوگ ہوں گے جس کی عبادت اس رات میں بھی قابل قبول نہیں ہوگی، جن کو کوئی بھی مغفرت کا پروانہ نہیں دیا جائے گا، جبکہ اس رات میں اللہ رب العزت لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بخشش کا پروانہ دے دیتا ہے۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں جن کی اس رات میں بھی عبادت قابل قبول نہ ہوگی، اس رات میں کوئی بھی عبادت قبول نہ ہوگی، اس رات میں عبادت قبول نہ ہوگی اور مغفرت نہ ہوگی؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ یہ ہیں جو مشرک ہیں۔ نمبر ایک جو مشرک ہیں، جو اللہ کی رات میں شرک کرتے ہیں، ان کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں، ان کی مغفرت نہیں ہوگی اس رات میں بھی، جو کتنی برکت کتنی عظمت والی رات۔ نمبر دو بد عقیدے، جو خدا کی بارگاہ میں جو بد عقیدے ہوتے ہیں، جن کے عقیدے درست نہیں ہوتے ہیں، جن کے عقیدے درست نہیں ہیں، ان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر تین شراب کا عادی، یعنی جو شراب پیتا ہے، جو خوب شراب کا عادی ہے، اور شراب پینے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر چار پر آتے ہیں زانی اور زانی، جو زنا، اللہ آج ہماری قوم مسلم کا نوجوان زنا اس طرح سے کر رہا ہے، اس کو اپنی فکر ہی نہیں ہے، حشر کی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے مسلمانوں، اتنی برکت والی رات میں بھی زنا کرنے والے کی مغفرت نہیں ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ چار لوگ مشرک، بد عقیدے، شرابی اور زانی اور زانیہ، ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 5 پر آتے ہیں کینہ کرنے والے، کینہ رکھنے والے، جو لوگوں سے آپس میں کینہ رکھتے ہیں، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 6 پر آتے ہیں جو رشتہ داری کاٹنے والا، جو رشتہ داری کاٹتا ہے، اپنی رشتہ داری سے کینہ رکھتا ہے، اپنی رشتہ داری کے سے لڑائیاں رکھتا ہے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 7 پر آتے ہیں، نمبر 7 پر آتا ہے جو لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ماں باپ سے دوریاں بیان رکھتے ہیں، ان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ آج لوگ ماں باپ کو تو ستا رہے ہیں، آج لوگ ماں باپ کو اس طریقے سے ستا رہے ہیں کہ ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہم کو ایک دن مرنا بھی ہے، ایک دن اس دنیا سے جانا بھی ہے، ایک دن تم کو مرنا ہے۔ ماں باپ کو نہ ستاؤ، اتنی برکت والی رات میں تمہاری مغفرت۔ اور نمبر 8 پر آتے ہیں جو لوگ اپنے لباس کو ٹخنوں کے نیچے رکھتے ہیں، آزار سے، یہ تکبر میں پائی جاتی ہے۔ جن کے لوگوں کے لباس ٹخنوں کے نیچے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے بھی اس رات میں مغفرت نہ ہوگی، اس رات میں مغفرت نہ ہوگی۔ یہ کتنی برکت والی رات ہے، کتنی عظمت والی رات ہے، اور اس رات میں بھی ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے۔ اور نمبر 9 پر آتے ہیں مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے والے، مسلمانوں پہ آپس میں لڑائیاں کروانے والے، مسلمانوں پہ آپس میں لڑائیاں کروانے والے، اس رات میں اس انسان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ 14 لوگ ہیں، جو 14 لوگوں کی بیان کی گئی ہے، یعنی کہ یہ لوگ جن کی مغفرت نہیں ہوگی، مگر ہاں مغفرت ہو سکتی ہے، مگر ایک بار اللہ رب العزت سے سچے دل سے توبہ کریں، اس کام کا انجام نہ دیں گے۔ اگر مشرک ہے تو اللہ کی بارگاہ میں روئیں گر گرائیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے
تو اللہ کی بارگاہ میں روئے اور گنگنائے. اللہ کی بارگاہ میں رونے کے بعد میں تو اور پھر آگے کو اس گناہ کو نہ کرے تو اللہ رب العزت تمام لوگوں کو مغفرت فرما دے گا. مگر شرط یہ ہے کہ ایک بار توبہ کرنے کے بعد میں اس طرف کو گناہ کی طرف قدم نہ بڑھانا چاہیے. جبکہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبۃ نصوحا، یعنی ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ رب العزت تمہیں معاف. اس رات کے فضل برکات سے اپنے آپ کو مالا مال کریں. اس رات میں جتنی ہو سکے اتنی عبادت کریں. اب کون سے نوافل پڑھنے ہیں، کون سی نماز پڑھنی ہے، اگلے پاک میں بتانے والا